قرآن واسق حياتي قرآن رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. آج چھٹا روزہ ہے اور چھٹے پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کریں گے. چھٹے پارے کے ابتدائی حصے میں سورہ نساء اختتام پذیر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی سورہ مائدہ کے نور پرور مضامین جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. سورہ مائدہ کے اختتامی حصے پر ایک آیت ایسی بھی ہے جس کا عمود اور جس کا مرکزی نقطہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تشریف آوری ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو تمہارے پاس آ گئی اللہ کی برہان. برہان جو ہے یہ منطقیوں نے کہا کہ جس سے کسی چیز کو مضبوط کیا جائے اور مشتق تسلیم کیا جائے، مربوط کیا جائے، اس کو برہان کہتے ہیں. لیکن اہل لغت اور بالخصوص لسان العرب نے کہا کہ برہان کا لفظ دراصل البراہ راہ سے نکلا ہے، اور براہ راہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوبی اور ایسی خوبصورتی جس میں رعنائی بدن بھی ہو. گویا انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی طرف بڑھتا ہے، جمال کی طرف جانا انسان کی نیچر میں ہے. اللہ رب العزت اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، کہ اے لوگو اگر تم حسن ہی کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، اگر تم کمال اور جمال ہی کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، تو پھر اس کائنات کا سب سے بڑا حسین تمہارے پاس آ گیا ہے. اب یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم احادیث میں اور سیرت کی کتب کو دیکھیں تو پھر ہمیں یہ مضمون جا بجا نظر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اکان وجہ رسول اللہ مثل السیف کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ، کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے سورج کی روشنی اتر کر کے چہرہ مصطفیٰ میں آ گئی ہے. اور شمائل ترمذی میں ہے کہ براء ابن عازب سے کسی نے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ مثل السیف، کہ کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا. ناظرین، عرب کا کلچر ہے کہ وہ حسن کو تعبیر اور تشبیہ دینے کے لیے تلوار کا استعارہ بھی استعمال کرتے ہیں. کعب بن زہیر کا معروف قصیدہ بانت سعاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے وہ جب اس شعر پر پہنچے ان الرسول نور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، کہ آپ تو وہ روشنی اور وہ نور ہیں جن سے ہم چمک اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان کو چادر عطا کرتے ہیں. لیکن براء ابن عازب کا ذوق دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عرب کے کلچر میں اگرچہ تلوار کو حسن سے اور حسن کو تلوار سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس میں چمک بھی ہوتی ہے، دھمک بھی ہوتی ہے، رعنائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کاٹ بھی ہوتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا تو کوئی یہ نہ محسوس کر لے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی. آپ نے فرمایا لا بل مثل القمر، تلوار کی طرح نہ کہو بلکہ اس کو 14ویں کے چاند کی طرح کہو. اور حسان ابن ثابت نے کہا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. اور ہمارے اردو کے شعراء نے تو اس پر مینا بازار سجا دیے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. اور اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ وہ آئیں وہ ایک رات. اور جو حسن زندگی کے فسانے کی جان ہے وہ تیرا حسن پاک ہے اے زینت حیات. ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے قصیدے عام شعراء بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نے
جو آپ کے حسن کے، آپ کی جمال کی تعریف کی، ظاہر ہے اس تک کون کوئی کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اسم مبارک، اسماء الحسنہ میں سے آج کا اسم مبارک آپ کو پیش کی دیتا ہوں، العلیم، بہت جاننے والا۔ ائمہ اہل بیت کی بہت معتبر ہستی اور امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں العلیم کی کثرت کرے تو اللہ اسے اپنے خزانہ علم سے سرفراز فرمائے گا۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ بہت عظیم المرتبت، معتبر اور مقتدر شخص موجود ہیں۔ حسب روایت مفتی محمد فاروق القادری اپنی مسند پہ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آج ہمارے دوسرے مہمان تصوف اور علم کے حوالے سے بہت بڑا نام، خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سجادہ نشین ہیں گڑھی شریف کے، نیشنل مشائخ کونسل کے چیئرمین ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ان کے شیخ اور ان کے بزرگوں نے ان کو سالار چشت کا خطاب عطا فرما رکھا ہے۔ آپ آ گئے تو رونق کاشانہ ہو گئی۔ شکریہ۔ اور پروگرام کے اختتام پر حمد کا نذرانہ پیش کیا جائے گا، اور آج ہمارے ساتھ وطن عزیز کی بہت معروف آواز اور نعت خوانی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، صغیر احمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں چھٹا پارہ ہے، اور چھٹے پارے کی سورہ مائدہ اور اس میں آیت نمبر 21، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین۔ جی، بنی اسرائیل کا قوم جبارین سے مقابلہ اور پھر ان کی بزدلی، اس میں ہمارے لیے کیا اہم سبق ہے، اور امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں امتیاز اور اعزاز کس طرح نکلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے، اور اس میں بہت ساری سیکھنے اور سمجھنے کی اور قابل عمل باتیں ہیں۔ سب سے پہلے میں خلاصتاً یہ عرض کر دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت فرمائی اور بخیریت دریا کو عبور کیا، فرعون غرق ہو گیا، تو آپ دریا عبور کر کے وادی سینا میں تشریف فرما ہو گئے، اور تقریباً 1 سال تک آپ نے وادی سینا میں ہی قیام فرمایا۔ اسی دوران تورات بھی اتری اور آپ نے اپنی قوم کی تربیت فرمائی۔ قوم کی تربیت 1 سال تک کرتے رہے، اور اس کے بعد قوم کو تیار کیا اس مشن پر کہ جو ہمارا آبائی علاقہ ہے شام کا، جہاں پر جبارین قابض ہیں، اب ہمیں ایک محنت کرنی ہے اور کوشش کر کے ان سے اپنے وطن کو واپس لینا ہے۔ یہ حضرت یہ جبارین جو ہیں یہ کوئی خاص طبقہ تھا؟ یہ جبارین قوم عمالقہ کو ہی کہتے ہیں، صحیح۔ جو وہاں پر قابض ہو گئے تھے، اور یہ جبارین چونکہ اپنے جسموں کے بڑا ہونے کی وجہ سے اور جسیم اور دیو قامت تھے، اور ان میں لڑائی کے بہت زیادہ فنون تھے، تو اس وجہ سے باقی قوموں پر ان کی ہیبت طاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتداً اپنے 12 نمائندگان بھیجے کہ آپ جائیں اور اس قوم کی تفصیلات جمع کر کے لائیں، تاکہ ہم جب ان سے لڑنے جا رہے ہیں تو ہمارے علم میں تمام تر پہلو ہونے چاہیے۔ انہوں نے آ کر جو رپورٹنگ کی، تو اس رپورٹنگ سے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ دل ہار گئی، سوائے حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام کے باقیوں نے ذرا ان کی بارے میں سخت رپورٹنگ کی تھی اور حقائق زیادہ بیان کر دیے۔ ان دونوں شخصیات نے تمام تر حقیقت بیان نہیں کی تاکہ قوم پر ہیبت نہ طاری ہو جائے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ میڈیا کو بھی ایسی رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے جس سے قوم کے اندر بزدلی پیدا ہو اور ان کی سوچوں میں تنزلی اور نوجوان نسل بالخصوص ڈی مورلائز اور کسی اور راہ پر چلنے کے لیے۔ جی، اب یہاں پر یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کے الفاظ بھی بڑے معنی خیز ہیں۔ ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم تم
ارض مقدسہ پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس سے اچھا اس زمین کو پاک زمین ارض مقدس کیوں کہا گیا؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ وہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبور ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جہاں صالحین مدفون ہوں ان صالحین کی نسبت سے اس جگہ کو بھی ایک برکت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو بھی نام اور لقب میں ایک امتیاز ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ملتان شریف، سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں داتا نگری، سبحان اللہ، ہم ٹھٹھا شریف، سبحان اللہ، مدینہ شریف، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہم شریف کا اضافہ کرتے ہیں دراصل اسی آیت سے یہ اقتباس بھی ہے اور ایک معنی کی وجہ سے ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جہاد کا فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ یہ تھے کہ وہ کہنے لگے کہ وہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جا کر ان سے جہاد کریں، جب وہ زمین آپ خالی کرا لیں گے تو ہمیں بتائیے گا، ہم وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ واہ، انہوں نے یہ جواب کیسا پیکیج انہوں نے دیا اور بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ جی جی، یہاں میں یہ بات کر دوں، یہ اصحاب موسیٰ ہیں اور اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ بدر کی لڑائی سے پہلے حضرت عبادہ سعد بن عبادہ نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے اور سبب بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں فرمایا۔ حضرت مقداد نے یہ کہا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑائی کا آغاز کریں، آپ دیکھیں گے ہم آپ کے آگے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے اور پیچھے بھی ہوں گے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح کہ آپ اور آپ کا رب جانے اور لڑائی جانے، ہم قطعاً ایسا نہیں کہیں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اصحاب رسول نے ایک لمحے کے لیے بھی سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا بلکہ وہ آگے بڑھے اور جہاں جہاں ان کا قدم پڑا فتح و کامرانی نے ان کے قدموں کو چوما۔ ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ جی حضرت خواجہ صاحب، میں اسی آیت پہ چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ ہمیں عطا فرمائیں۔ آپ طبقہ صوفیہ میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کے سرخیل ہیں، تو آپ یقیناً اس کی کوئی متصوفانہ تعبیر بھی ہمیں عطا کریں گے۔ شکریہ، مہربانی۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی جامع تشریح اور تفسیر بیان فرمائی ہے، تو میں اس میں ایک لفظ پہ آپ خدمت میں عرض کروں گا جو لفظ جبارین ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی جبار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ واہ، تو وہاں جب ہم اس کے معنی پہ پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس لفظ کا استعمال کیسا ہے۔ تو صوفیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے واہ، وہ انتہائی موضوع محسوس ہوتا ہے۔ حضرت میں آج کل تو ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی کا شاید علم سے تعلق نہیں ہوتا، آپ کن صوفیہ کی بات کرتے ہیں جو قرآن پر تفسیر اور تعبیر اور تشریحات پیش کر رہے ہیں؟ اصل میں صوفیہ کرام نے جس طرح قرآن شریف کو دیکھا ہے اس کے اندر کی جو گہرائی ہے، گہرائی سے وہ معنی نکال کر لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے پھر ہمیں جو وہ اسرار و معانی صوفیہ کی گفتگو میں، ان کے کلام میں، ان کی کتابوں سے جو چیزیں ملتی ہیں تو ان کا وہ روح کے لیے ایک تقویت کا باعث۔ آج کل تو جو نت نئے برانڈ تصوف کے آ رہے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ تصوف کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ اقبال نے تو کہا کہ بند ہائے کو سار آساں گزیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس سب کانٹیننٹ میں لاہور میں تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کی آبیاری کی اور بیج بویا، اور یہی تصوف ہے اور یہی اس کا مطلب ہے کہ اسلام ہے، اور یہی صوفیہ ہیں جو اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ بے شک، کوئی جناب، بلکہ علامہ نے بھی کہا ہے کہ بو علی اندر غبار ناکا گم
واہ 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 واہ. بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پر دے محمل گرفت. واہ. تو اس لیے صوفیاء کی جو جہاں تک رسائی ہے وہاں تک تو ہر آدمی کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. واہ واہ واہ. تو صوفیاء کے نزدیک جبار جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کس معنی میں کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ، بے وقوف بچہ اوپر کسی دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، کسی درخت پہ چڑھ جاتا ہے، تو والدین اسے منع کرتے ہیں بیٹا نیچے اتر آؤ، وہ نہیں مانتا، بالآخر وہ گر جاتا ہے، اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اس کو جراح کے پاس لے جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ہڈی اپنی جگہ سے ہل گئی ہے. واہ. اس کو واپس اپنی جگہ پہ لاتا ہے. واہ. یہ اس کی کہاری ہے. واہ واہ. یہ اس کی کہاری ہے. کیا کہنے. اس کہاری کر کے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوگی، لیکن اسے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، اس سے پیار ہے تاکہ یہ بالکل صحیح سالم اور ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ. پھر جب وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے تو پھر اسے دوسرا خیال ہوتا ہے کہ اب یہ پھر ہل نہ جائے. اس کا بھی ایک علاج کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک چپڑیاں اس پہ باندھ دیتا ہے. واہ. جسے ہم اپنی زبان میں چپڑیاں کہتے ہیں، عربی میں اسے جبیرہ کہتے ہیں، اور اس کو باندھنے والے کو جبار کہتے ہیں. کیا کہنے. تو قہار اور جبار کا جو تصور ہے، جو مفہوم ہے صوفیاء کے ہاں، وہ یہ ہے کہ وہ ذات قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی یہ کام کرتا ہے قہاری یا جباری کا، یہ اس کی محبت میں کرتا ہے. اسی لیے علامہ نے کہا کہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. تو اس ذات کی جو محبت ہے انسان کے ساتھ، اس کو ہر وقت ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ صرف قہار جباری نہیں ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ کہ 70 مائیں مل کر اتنا محبت نہیں کر سکتی جتنی وہ ذات محبت کرتی ہے. کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو، اگر وہ آنسو کا ایک قطرہ بہا دے تو اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. تانا گرید طفل کہ جوشد لبن، بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ جوش مارتا ہے. تو اسی طرح جب بندہ کوئی گریہ کرتا ہے تو پھر اس کی رحمت جوش مارتی ہے. سعدی صاحب نے بھی نقل کی ہے ایک حدیث پاک. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ گار ایک دفعہ بیٹھ کے یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں کیا کروں، کیسے کروں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے. توجہ نہیں فرماتا. پھر ذرا زیادہ زور سے عرض کرتا ہے، پھر بھی توجہ نہیں فرماتا. جب تیسری مرتبہ گڑ گڑا کے جب عرض کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے اور فرماتے اشہدو یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد استحییت من عبدی، مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، ولیس لہ غیری، اس کا تو میرے سوا کوئی نہیں، پھر میں بھی اس کا نام ہوں. اس کو جب سعدی صاحب نے لکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی شاید وجد ہو گیا ہوگا، کوئی چشتی روح ان میں آ گئی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ کرم بین و لطف خداوندگار، گناہ بندہ کر دست او شرمسار. کہ اللہ اس کی مہربانی تو دیکھو کہ گناہ بندہ کر رہا ہے اور وہ فرماتا ہے میں شرمسار ہو رہا ہوں. کیا کہنے. اقبال نے کہا تھا کہ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے. ابو سعید ابو الخیر اور ابو علی سینا کا ایک مکالمہ ہے نا، تو ایک طویل لیکچر دیا انہوں نے زمان و مقام پہ. تو اس کے بعد ابو سعید ابو الخیر نے کہا کہ تو نے جو باتیں کتاب سے دیکھ کے کہی ہیں، ابو سعید ابو الخیر اس مقام پہ جا کر کہتا ہے. تو یہ صوفیاء جو ہیں ان کی تعبیرات، توضیحات اور تشریحات یقیناً بہت جامع، وقیع اور معتبر ہے. میں دوبارہ پھر آپ کے پاس آؤں گا. مفتی صاحب، آیت نمبر 27 سے 30 تک حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا قتل اور قاتل اور مقتول اور اس کے اسباب، اور پھر ہمارے لیے اس میں اسباق. جناب اس سے قبل جو آیت نمبر 26 ہے اس کا ترجمہ اور اس میں سے سبق جو سابقہ واقعے کا کلائمیکس کہہ سکتے ہیں ہم، جب انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے قوم جبارین سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا سزا دی. نبی کے حکم کی نافرمانی اور بزدلی انسان کو کس نہج تک لے آتی ہے، آج ہی ہم نے سمجھنا ہے. ارشاد فرمایا
قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، اب یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اللہ، اب انہیں 40 سال کے لیے اب ان کو وہاں داخل ہی نہیں ہونے دینا۔ یتیہون فی الارض، یہ اسی جگہ پر بھٹکتے رہیں گے، اسی زمین میں۔ یہ جو میدان تیہ جسے کہتے ہیں، یہ ٹوٹل 27 میل کا ایریا تھا اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ یہ قوم موسیٰ کی انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اب تم یہیں بھٹکتے رہو۔ اب یہ 27 میل کے ایریے میں سے نکلنے کے لیے صبح چلتے رہتے اور شام دیکھتے تو وہیں کھڑے ہوئے۔ 40 سال وہیں گزر گئے، اور ان لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام تھا، ہارون بھی موجود تھے۔ سزا ان کو تھی، لیکن ان نبیوں نے ان کو پھر بھی نہیں چھوڑا اور ان کو چھوڑ کر وہاں سے نہیں گئے۔ 40 سال یہ بھٹکتے رہے، پھر ان لوگوں کی اولادیں ہو گئیں آگے۔ جو غلامی کی فضا میں قوم پلی تھی وہ سارے کے سارے وہیں ملکمہ اجل بن گئے، اور جو ان کی یہاں نئی اولادیں ہوئیں آزادی کی روشنی میں، انہوں نے پھر بڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع حضرت شموئیل علیہ السلام کی قیادت میں پھر جب قوم جبارین سے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور وہ زمین مسلمانوں کے حصہ اقتدار میں آ گئی۔ یہ خاص سبق ہے کہ جو قوم غلامی کا شکار رہتی ہے وہ بزدل ہو جاتی کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج بھی اور ضمیر بھی۔ اور جو قوم آزادی کی نعمت چاہتی ہے اس کو پھر سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں کیا سٹیٹس تھا، اور مدینہ منورہ میں آ کر جب الگ ریاست قائم کی تو اس کے دفاع کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانی نہیں پیش کی۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے جب واپس آؤں گا تو حضرت خواجہ صاحب آپ سے اکتساب علم بھی کریں گے اور اکتساب فیض بھی۔ ناظرین، آپ براہ راست کال کے ذریعے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کال، وائس میسیج اور واٹس ایپ کے لیے آپ 033319201000 اور ای میل کے لیے nurquran@92newshd.tv۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کی پرنور ساتیں اسی طرح آگے بڑھیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اشرح صدري قرآن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن، رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے قبل کچھ سوالات تھے جن کے جواب ہم مفتی صاحب سے حاصل کر رہے تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس پر ہمیں ضرور کچھ رہنمائی عطا فرمائیں۔ جی خواجہ صاحب۔ جناب والا، جو سوال ہوا ہے اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے، میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسی چیز کا حضور نے علاج عطا فرمایا اس حدیث پاک میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حب نبیکم، سبحان اللہ، حب اہل بیتہ، سبحان اللہ، تلاوت القرآن۔ سبحان اللہ، سبحان یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اور ایک نبی کے آل پاک کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز ہے تلاوت قرآن۔ واہ، یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ واہ، تو اگر والدین اس چیز پہ عمل پیرا ہوں کہ وہ اپنے اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھائیں، اور وہ محبت کیسی ہے جو کہ اولاد کو آپ حضور کی محبت سکھائیں گے تو وہ حضور مولا کائنات سے سیکھنی چاہیے۔ واہ واہ واہ، کہ جس وقت ان کی نماز عصر قضا ہوتی ہے کیا کہنے، تو اس وقت عجیب عالم تھا کہ پتہ ہے کہ فرض نماز ہے،
لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی استاجور کی۔ اور ڈاکٹر صاحب پھر اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے لیے حضور نے پھر تنبیہ نہیں فرمائی کہ علی مجھے بیدار کیوں نہیں کیا، یہ فرض نماز تھی مجھے بیدار کر دیتے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم۔ اب اس حدیث یہ جو الفاظ ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کوئی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے اس کے لیے تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے لیے تو وعید ہے، ظاہر ہے، بڑی یہ ظاہر ہے۔ لیکن حضور نے کیا عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، کہ اللہ اس وقت علی جب اس نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی اس وقت تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا۔ تو یہ محبت ہے وہ جو ہم نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور پھر اہل بیت کرام کی محبت بھی اسی طرح سے ہے۔ میں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں میں فقط پیدا ہوں وصف پنجتن کے واسطے، اور تشنہ ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ چیز جب ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے، اور تلاوت قرآن پاک کی تلاوت جس کی روزانہ زیارت بھی کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، ان کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، تو پھر اولاد بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتی۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ اس نے تو کہا تھا میرا سبوچہ، میں کہتا ہوں تیرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ یہ جو آپ نے فرمایا یہ ادب اہل بیت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کی تعلیم، جی اب یہ وہ جو تھا خوشا، ہم مساجد میں لکھا ہوتا تھا خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، اور علی گڑھ یونیورسٹی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ بیسک کمپوننٹ ہیں سوسائٹی کے، صحیح، اگر ان کے سوتے خشک ہو جائیں تو پھر سوسائٹی بنجر اور ویران ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، جی، کوتاہی کچھ ادھر بھی ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کوتاہی ہماری سوسائٹی کی ہے کہ جس نے اس تعلق کو کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے۔ خانقاہ کی کمپلیکشن چینج ہو گئی ہے۔ جی جی، اب یہ میرے سے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں تزکیہ، طہارت، تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے لیے وہ کورسز جو وہاں ہوتے تھے ہونے چاہیے، جس کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء چل کے دہلی سے چل کر پاک پتن آئے، اور پھر پورا تصوف کا نظام اور سسٹم اسی چیز پر ہے۔ اب یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ کمزور ہو رہے ہیں، اور یہ توانا ہوں گے تو پھر لوگوں کو وہ تربیت اور تعلیم اور طاقت اور توانائی میسر آئے گی۔ بہرحال میں آپ سے رہنمائی لیتا رہوں گا اس پر۔ آیت نمبر 27 پہ میں نے درخواست کی تھی جو حابیل اور قابیل والا واقعہ ہے، اس پر آپ ہمیں کچھ رہنمائی فرما دیں تاکہ بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں۔ جی، یہ واقعہ بھی سبق آموز ہے۔ ہوا یہ کہ قابیل اور حابیل دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی، نذرانہ عبودیت پیش کیا، لیکن اس واقعے سے قبل بھی یہ میں عرض کر دوں کہ یہ واقعہ قرآن مجید سنا کیوں رہا ہے۔ وجہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جی محض واقعات سننا، بیان کرنا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک اس سے نتیجہ اخذ نہ کیا جائے۔ جی، اس کا سبب یہ ہے اس واقعے کے بیان کا کہ یہود کو واضح دلیلیں، دلائل و معجزات دکھانے کے باوجود انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کو نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دل جوئی، حوصلہ افزائی اور تسکین خاطر کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ خود فرمایا محبوب یہ حسد کا شکار ہے۔ دیکھیں جس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے قتل کر دیا، اسی طرح یہ لوگ بھی حسد کا شکار ہیں کہ آخری نبی حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیوں اور یہ آیات جو ہیں مدینہ میں اتر رہی ہیں، جی ہاں، جہاں پہ یہود کی کثرت ہے، اور وہ بزام خیش خود کو بہت معتبر سمجھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی تسکین خاطر کے لیے واقعہ نازل کر کے اس میں بہت سارے اسباق حضور کی امت کو بھی دیے۔ دونوں بھائیوں نے نذرانہ عبودیت اپنی قربانی پیش کی، اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور کھا جاتی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس بات پر
جو قابیل تھا وہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا. کئی کشمکش تھی، بہت سارے عوامل تھے، ذہن میں آتا میں مار ڈالوں، پھر نفس لوامہ جھنجھوڑتا نہیں ایسا مت کرو، لیکن جو حسد تھی وہ غالب آ گئی. یہ حسد انسان کو کس انتہا تک جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے پہنچا دیتی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جائے. یہ نبی زادے ہیں جن کو حسد نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو حسد کی وجہ سے کیا تکلیف پہنچا دی. بالآخر قابیل نے ارادہ کیا اور حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کر دیا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. اس نے بالآخر اپنے بھائی کو قتل کیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. تو ہمیں اس واقعے سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے دل پر نظر رکھیں. واہ. اپنی سوچ کو مونیٹر کریں، کہیں آپ حسد کا شکار تو نہیں ہیں. واہ. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص حسد کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو علم ہی نہیں ہوتا میں حسد کر رہا ہوں. مثلا کسی کی نعمت دیکھ کر آپ کے دل میں احساس جو ہے تنگی پیدا ہو، آپ اسے دیکھ کر خوش نہ ہوں، تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو حسد کی نشانی ہے. اور بعض اوقات میں عرض کر رہا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا آپ حسد کر رہے ہیں. تو جس سے متعلق آپ کے دل میں ایسی کیفیات پیدا ہوں اس کے حق میں آپ دعا کریں. واہ. اور جن حضرات کو حسد دوسروں سے تو نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ دوسرے ان سے حسد کر رہے ہوں، تو اس لیے انہیں ان کے حسد سے بچنے کے لیے سورہ فلق کو اپنا معمول بنانا چاہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. یہ بڑا مجرب ہے یہ عمل، تاکہ وہ دوسروں کے حسد کی بھیانک آگ سے محفوظ رہے. یہ بہت اہم بات ہے مفتی صاحب جو آپ نے بتائی کہ لوگوں کے حسد سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے سورہ فلق جو ہے اس کو معمول بنائیں یا کسی خاص ترتیب سے پڑھیں. نہیں، 3 دفعہ، یا جو حدیث پاک میں ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 2 دفعہ سورہ فلق 2 دفعہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں. ہر نماز کے بعد 2 دفعہ سورہ فلق اور 2 دفعہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں. قلب کی اصلاح اور اپنی سوچ جو ہے اس کو صحیح رکھنے پر میں صوفیانہ تعبیر بھی یقیناً لوں گا اور آپ کی رہنمائی بھی درکار ہوگی. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جی مفتی صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں. ایک کالر جس نے ہمیں سے یہ سوال کیا تھا کہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس کے پروفٹ سے زکوٰۃ کے پیسے کو انویسٹ کر کے اس کے پروفٹ سے ماہانہ بنیاد پر لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے پیسے کو مسلمان مستحق تک پہنچانا فرض ہے، اس کو انویسٹمنٹ نہیں کی جا سکتا. زکوٰۃ کے پیسے کو مستحق تک پہنچانا فرض ہے، اس سے کوئی کاروباری سکیم نہیں چلائی جا سکتی. خواجہ صاحب آپ فرمانا چاہ رہے تھے حسد کے حوالے سے. جی، حسد کے حوالے سے میں حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ حاسد کو خطاب فرماتے ہیں. یہ خطاب اس لیے ہے تاکہ وہ اس سے متاثر ہو کر اپنے حسد پہ نظر ثانی کر لے. جناب فرماتے بمیر تابرہی اے حسود کی رنجیست کہ از مشقت او جز بمرگ نہ تواں رست. وہ حاسد سے کہتے ہیں کہ تو مر جا، تب اس مرض سے تو نجات پا سکے گا. اس سے پہلے نہیں. کہ از مشقت او جز بمرگ نہ تواں رست، کہ اس کی تکلیف سے موت کے بغیر رہائی نہیں ہو سکتی. اللہ. اس شدت کے ساتھ جو انہوں نے فرمایا
تاکہ کوئی نظر ثانی کر لے اپنے حسد پہ. یہ تو اس میں چاہوں گا کہ اسی سے متصل آپ آج ہمیں کوئی اس پروگرام کے حوالے سے اور آج کی گفتگو کے حوالے سے اپنا پیغام بھی دے دیں. ایک یہ چیز جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی اس قتل کے حوالے سے، اس کے جو اسباب اور جو عوامل ہیں ان پہ ایک نظر آپ ڈالیں. جو ہم دیکھتے ہیں تو بڑا مشہور فکرہ ہے کہ قتل کیوں ہوتے ہیں، اس کے جو محرکات ہوتے ہیں ان میں زن، زر، زمین ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس واقعے کے اندر بھی یہ صورتحال کچھ ایسی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو جوڑا پیدا ہوتا تھا تو ایک جوڑا ایسا ہوا کہ جو قابیل اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی تھی، ایک حابیل اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی تھی. تو وہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تو اس طرح کی کہ جو اس کے ساتھ پیدا ہونے والی ہے وہ اس کے ساتھ سے شادی کر دی جائے، اور جو اس کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کے ساتھ. اور اس دور میں اس بہن بھائی کی شادی کی اجازت، بہن بھائی کی شادی ہو جاتی تھی. تو اس پہ اس کو حسد ہوا کہ وہ جو خوبصورت ہے وہ میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ وجوہات تھے جس کی بنا پہ وہ قتل ہوا. تو ہمیں بھی معاشرے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو اس طرح سے نہیں کہ اس کا قتل ہو جاتے ہیں، اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے اور نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ساتھ. مفتی صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے چھٹا پارہ ہے، آپ پیغام عطا فرما دیں ناظرین کو. جی، چھٹے پارے میں خاص پیغام. جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب سوچا میں لاش کو لے کر کہاں جاؤں. کافی عرصہ وہ لاش کو لے کر پھرتا رہا. ایک دن اس نے دیکھا ایک کوا ہے اور دوسرا کوا مر گیا ہے. اس نے اپنے چونچ سے زمین کو کریدا اور دوسرے کوے کو اس میں پھینک دیا. تو پھر اس طرح انہوں نے حضرت حابیل کو دفن کیا. تو قرآن مجید نے ان کا ایک جملہ نقل کیا جو آج کا پیغام ہے. وہ کہتے ہیں یا ویلتا، ہائے افسوس، میں تباہ ہو گیا. اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی مثل ہونے سے بھی عاجز آ گیا. پھر آخر میں اس آیت کیا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ اپنے اس جرم پر بالآخر بہت نادم ہوا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جرم کوئی بھی ہو بالآخر شرمندگی ہی ہے. اور ہمیں اپنی عملی زندگی میں بالخصوص اس طرح کی معاشرتی برائیاں جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے لیے اچھی مجالس اور اچھے اداروں کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کرنا چاہیے. ناظرین، چھٹے پارے میں آج جو غالب حصہ تھا وہ سورہ مائدہ تھا، اور یہ سورہ مائدہ کی 82 آیات جو ہیں یہ آج چھٹے پارے میں تھیں، جس کے چیدہ مضامین جو ہیں ان کا آپ نے یہاں ہم نے مطالعہ کیا اور آپ نے اس سے اکتساب فیض کیا. اور یہ آیات مدینے کے پر نور ماحول میں اور اس برکت والی بستی میں اتر رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ رفتہ مسلمان مظلومیت کے فیض سے نکلتے ہوئے اب ایک مضبوط اور مستحکم حیثیت میں آ رہے تھے. اور یہی وہ آیات اور صورت اور پارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم آیت عطا کی جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو پسند کر لیا. اس آیت کے نزول پر سیدنا صدیق اکبر پر جہاں تشکر آمیزی آئی، وہاں چہرے پر ہجر اور وصال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف آوری کے جو امکانات تھے یا آپ کے رخصت ہونے کے جو امور تھے ان پر بھی فکر مندی کے آثار نازل ہوئے. بہرحال آج کے جو موضوعات ہیں وہ بہت اہم تھے. میں شکر گزار ہوں مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا، اور ناظرین آج کا قرآنی دعا جو ہے وہ قرآنی وظیفہ وہ بھی ہمارے زیر مطالعہ آیات ہی میں سے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر کند ذہن بچے کو 7 مرتبہ لکھ کر یا پانی میں ملا کر پلائیں، یا طالب علم خود 300 مرتبہ رات عشاء کے بعد اس کو پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم کی نعمت سے سرفراز کرے گا.
وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صغیر احمد نقشبندی صاحب آپ کے پیشگی شکریہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی ہدیہ حمد پیش کرنے کی میں درخواست کرتا ہوں۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہر مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہر مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، میں تو عاصی ہوں، میں تو عاصی ہوں، میں تو عاصی ہوں، میں تو عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں،